نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات گرامی، درس قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی 2 آیات آج کا عنوان گفتگو ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنْتُمْ، فرمایا کہ اگر یہ لوگ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ عیسائی، یہودی، باقی لوگ ایمان لے آئیں اس طرح جیسے تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کرام کی طرح، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اللہ تک لے جاتا ہے یہ۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ ایمان لانے سے، صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے سے اپنا منہ پھیر لیں تو پھر تم گھبراؤ گے۔ فرمایا نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فکر نہیں کرنا ان کے لیے اس بات پر، ایمان سے منہ پھیرنے پر اللہ کافی ہے۔ اللہ خود ہی ان کی پکڑ کرے گا، وہ خود ہی اللہ کی گرفت میں آئیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کون آدمی کس نیت کے ساتھ کیا کرتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ، جب کوئی عیسائی، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی آدمی عیسائیت میں داخل ہوتا ہے تو یہ اس کو ایک خاص رنگ میں اس کو غوطہ دیتے ہیں، جس کو بپتسمہ کہتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں نے مذہب اپنا یہ بنایا ہوا ہے، یعنی رنگ ان کا مذہب ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عیسائیت نام ہے رنگ کا، اسی طرح یہودیوں نے بھی اپنے اس قسم کی رسمیں بنائی ہوئی ہیں، حالانکہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل یہ بے بنیاد چیزیں ہیں۔ صبغۃ اللہ، اصل میں جو خدا کی بارگاہ میں چیز قابل قبول منظور ہے وہ اللہ کا رنگ ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ابھی میں عرض کرتا ہوں اللہ کا رنگ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ کہو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم صرف اس ایک خدا کے پجاری ہیں، اس ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ آیات ان آیات میں سے 2 ہیں کہ جو اسلام کا مغز ہے۔ پہلی بات کہ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں تو بڑا پکا سچا مسلمان ہوں، میں تو بالکل صحیح مومن ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کوئی ایسا کرائٹیریا، کوئی ایسی کسوٹی ہونی چاہیے کہ جس پر پرکھا جائے کہ اس دعوے میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کس کا دعویٰ سچا، کس کا دعویٰ جھوٹا۔ یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم مومن ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، آج بھی ہیں، قیامت تک ایسے رہیں گے۔ خود قرآن حکیم نے اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور ہم لوگ آج بھی اسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں۔ وہ جی تم کو بڑے مومن بن گئے، وہ نمازیں نہیں پڑھتے، وہ ان کے مسجدیں نہیں ہیں، وہ ان کے مدرسے نہیں ہیں، ان کے یہ نہیں ہے، وہ تمہاری طرح بیان نہیں کرتے قرآن و سنت، وہ تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ لوگ آج ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، ہر زمانے میں کرتے ہیں، ہر زمانے میں کریں گے۔ آیا کسی کا نماز بڑا خوبصورت اچھی نماز پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ مومن ہے؟
یا اس کا قرآن حکیم کا بڑا خوبصورت پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، بڑی خوبصورت مسجد بنا لے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، تو میرے بھائی ان تمام باتوں کی قرآن حکیم نفی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی ہے۔ نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے مسجد بنائی نماز ہی پڑھنے کے لیے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے نماز پڑھنے کے لیے یہ مسجد بنائی ہے، تبلیغ بھی کرتے تھے، یہ سارے کام کرتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا، اور ان نمازیوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یعنی یہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، ان کو حکم دیا کہ ان خبیثوں کو مسجد سے نکال دو اور آئندہ سے ان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اور حدیث صحیح مسلم بخاری شریف میں ایسے لوگوں کی گواہیاں موجود ہیں جو ساری نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اذانیں بھی، یہ سارے معاملات تھے۔ ان کی نمازوں کو خدا نے قبول کیوں نہیں کیا؟ اچھا صدقے بھی دیتے تھے، یہ بھی قرآن پاک نے بیان کیا، ہر چیز ہر نیکی کا کام کرتے تھے، بھئی ان کے صدقات کو خدا نے قبول کیوں نہیں کیا؟ ان کے نمازوں کو قبول کیوں نہیں کیا؟ ان کے مسجدوں کو خدا نے قبول کیوں نہیں کیا؟ ان کے نیکی کے کاموں کو خدا نے قبول نہیں کیے ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں یہ چیزیں دھوکہ نہ دیں، بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جن کے سامنے، تمہارے سامنے جب تم کمپیئر کرو گے نا ان کے نمازوں کو اپنے نمازوں کے ساتھ، تو تمہیں وہ اپنے سے بہتر نمازی نظر آئیں گے، اور جب قرآن حکیم کا معاملہ ہے کہ وہ تم سے بہتر قرآن پڑھیں گے، روزے بھی بہتر رکھیں گے، تمہیں اپنے روزے، تمہیں اپنی نمازیں، تمہیں اپنا قرآن کا پڑھنا معمولی اور حقیر نظر آئے گا ان کے سامنے، لیکن ان کا اس کے باوجود دین کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ بھئی یہ کیوں بھائی؟ بس وجہ یہ ہے کہ ان کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کا جو پیمانہ ہے نا اس پر نہیں پورا اترتا ہوگا۔ جیسے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، جیسے صحابہ کرام نے ایمان لائے، جس طرح انہوں نے نمازیں پڑھی، جیسے انہوں نے قرآن حکیم کو پڑھا، جیسے انہوں نے دین کو سمجھا، ان کا یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہوں گی، نہیں رکھیں گی۔ پورے ذخیرہ احادیث میں ایک مثال ایسی کوئی انسان پیش کر دے کہ کسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کیا ہو، یہ مسئلہ کو بتا کہ نہیں جی آپ کا علم تو یہ، کوئی ایک بھی بتا دو کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ کا مرتبہ میرے نزدیک تو ایسے جیسے میرے اپنے بڑے بھائی کا ہے، ایک، بس یہ اشارات کافی ہیں۔ تو فرمایا اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جیسے صحابہ کرام نے آپ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، پھر یہ ہدایت پر ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ قرآن پاک میں جو ایمان کی کسوٹی ہے وہ زبانی دعویٰ نہیں ہے، وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، کسوٹی صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کا معیار ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کا یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے۔ ان کو دیکھا جائے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانا، کیا سمجھا، بس یہ ہے کسوٹی۔ فرمایا اچھا اگر کوئی اس راستے سے ہٹتا ہے تو تمہیں دل گرفتہ ہو جانا چاہیے، آئے یہ لوگ تو وہ نہیں ہیں، لہذا تم چلو، لوگ کہتے ہیں چلو جی کوئی بات نہیں، وہ تمہاری طرف نہیں آتے، تم ہی ان کی طرف چلے جاؤ،
یہ بھی کہتے ہیں نا وہ تمہاری بات نہیں مانتے، تم ان کی بات مان لو، بات ایک ہی ہے نا اسلام کی۔ کیا خدا تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ صحابہ اکرام کے راستے سے منہ پھیر کر کوئی اور راستے کا ایمان تلاش کریں تو تم نے اپنے مقام پر اسی طرح کھڑے رہنا ہے جیسے تم پہلے تھے۔ باقی رہا ان کا معاملہ، فرمایا وہ اللہ خود ہی ان سے پوچھ لے گا، ان کو رہنے دو اپنے اس حال پر۔ اور کیا وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے؟ فرمایا یہ بھی نہیں ہے، چھوٹی موٹی تکلیفیں آئیں گی، ان کو عذاب دینے کے لیے خدا کافی ہے اور تمہاری حفاظت کے لیے بھی خدا کافی ہے۔ لہٰذا ان معاملات میں تمہارا کام صرف ایک ہے کہ روشنی کے میناریں صحابہ اکرام ان کی زندگیوں کو اپنے نظر میں رکھو اور اس سیدھی راہ پر، حق کی راہ پر چلتے رہو۔ یہ بات ضرور ہے کہ تمہارا جو عقائد و ایمان اور اعمال ہیں وہ بالکل ان کے مطابق ہونے چاہیے، اس میں تم نے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا آج بھی یہ مطلب وہ کوئی صرف عیسائیت کا نہیں ہے، یہ صرف یہودیت کا یا ہندو مت کا نہیں ہے، ہم مسلمانوں کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ چلو اس نظر سے نہیں ہے، مذہبی نقطہ نظر سے نہیں ہے، لیکن دنیاوی نقطہ نظر سے تو آج ہماری بھی سوچ ایسی ہے۔ وہ تو مذہبی اعتبار سے کرتے تھے نا جی، عیسائی کوئی بچہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو وہ بپتسمہ نہ دیا جائے، کیا کہتے ہیں اس کو، بپتسمہ، وہ نہ کیا جائے۔ اچھا کوئی نیا داخل ہو تو جب تک وہ اس عمل سے نہیں گزرے گا وہ عیسائی نہیں ہے۔ اور وہ ایک کلر ہے، پانی میں ڈال کر اس میں اس کو غوطہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب یہ پکا عیسائی ہو گیا، اب اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ مثلا انہوں نے اس رنگ کو عیسائیت کا کرا، حالانکہ کفر، اسلام اور حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، ان چیزوں کا ان مادی چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، یہ سب نظریاتی چیزیں ہوتی ہیں، اعتقادی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا ایک رنگ ہے، اللہ کا ایک رنگ ہے۔ کیا معنی اللہ کا ایک رنگ ہے؟ تمہیں بتایا ہے کہ تم نے خدا کی بارگاہ میں کیسے جھکنا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، رمضان ہے تو روزہ کیسے رکھنا ہے، جب میں تمہیں دولت دوں تو اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے، تم نے خانہ کعبہ کا حج کیسے کرنا ہے، تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تم نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تمہاری ذاتی نجی زندگی کیسی ہونی چاہیے، تمہاری اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ تمہاری زندگی کیسے ہونی چاہیے، تمہاری بیہیویئر اللہ کی باقی مخلوق کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، تمہارا ہر عمل اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ اور جب تابع ہوتا ہے نا تو مسلمان بالکل ساری دنیا کے انسانوں سے مختلف نظر آتا ہے۔ رنگ نظر آتا ہے نا، رنگ کیا کرتا ہے، رنگ انسان کو جو جب بھی کسی چیز کا کوئی رنگ ہوتا ہے تو وہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ کے رنگ میں رنگا جائے، اس کا کوئی بھی عمل اس کو ایسا پتہ نہ چلے کہ بھائی یہ کوئی مسلمان کا عمل ہے کسی غیر مسلم کا۔ میں نے کئی بار کہا، کئی بار یہ میں نے مسئلہ بیان کیا، میں جاتا ہوں دل بھی کرتا ہے کسی کو السلام علیکم کہیں، بھائی پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جو آنے والا ہے یہ کوئی مسلمان ہے غیر مسلم ہے، کیونکہ ہم نے اس پر رنگ اپنا چڑھایا ہی نہیں ہے۔ یہ داڑھی شریف یہ اللہ کا رنگ ہے، ایک خاص طریقے سے مونچھوں کو پس کریں، داڑھی کو لمبا کریں، اس کو بالکل بے ہنگم بھی نہ چھوڑیں، ایک خاص
جس کو کہتے ہیں نا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص اسلوب ہے، یا اس کو آسان لفظ میں ایک خاص سٹائل ہے اسلام کا، تاکہ اچھا پھر آپ نے سر پر ٹوپی رکھے، مسلمانوں کی ٹوپیاں پوری دنیا کے انسانوں سے مختلف ہیں، لباس ہے وہ مختلف ہے، تو انسان ایسا ہو کہ اس کو نہ پوچھنے کی ضرورت پڑے، نہ کسی کو سوچنے کی ضرورت پڑے، بازار میں ملے، روڈ پر مل جائے، کہیں بھی ملے، انسان فوراً پہچان جائے کہ یہ مسلمان ہے، اور وہ آپ اس کو نہیں پہچان سکتے جب تک آپ جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کی ایک شکل بنائی ہے نا، اس شکل کو اختیار نہ کرے۔ پوری زندگی کا ایک نظام زندگی ہے مسلمان کے پاس، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، پیدائش سے لے کر مرنے تک، خوشی سے لے کر غمی تک، بیماری سے لے کر صحت تک، زندگی کا کوئی ایسا اینگل، کوئی ایسا زاویہ، کوئی ایسا کارنر نہیں ہے کہ اسلام کے واضح تعلیمات نہیں ہے۔ یہ اسلام کا رنگ ہے۔ اسلام ہر مسلمان ہر حال میں بغیر کسی اعلان کیے ہر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ آج ہماری میں جو کہتا ہوں، آج ہم بھی تقریباً اسی راستے پر نکلے ہوئے ہیں، پوری زندگی اپنے بچوں کو بھی بچیوں کو بھی دنیاوی تعلیم کے لیے ہم مار مٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں ان کے لیے، جوان ہو جائیں تو بہترین سے بہترین ان کے لیں گے، جناب لباس، پھر شادی ہال کی جناب لائٹننگ، وہاں کے کلر، جوتی کو اور کپڑوں کا میچ کر، یہ سب جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا جی، پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں۔ آخر آپ غور و فکر کریں، فائنل بات جہاں پر فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ کلر کا ہوتا ہے، وہ کلر کا ہوتا ہے۔ میری جوتی کا کلر کپڑے کا کلر میچ کرنا چاہیے۔ یہ جب شادی حال میں اور جو اس کے اوپر کپڑا لگائیں گے وہ اس کے پیچھے لائٹننگ ایسی ہونی چاہیے۔ ہر مسئلہ آپ دیکھ لیں، فائنل بات کلر کی ہوتی ہے۔ اور پھر جو انسان کی عادت ہے وہ بھی ہم سارا ویسٹرن کلچر، ویسٹرن تعلیم دے کر اس کو ایک خاص جو کلچر ہے اس کے دل و دماغ میں ہم انجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ دین نہ ہم کو خود سیکھتے ہیں، نہ بچوں میں منتقل کرتے ہیں، اور نہ کسی مرحلے پر سوچتے ہیں، سوائے اس بات کے کہ صرف 2 کلمہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کو کہتے ہیں نکاح پڑھانا، بس ہم نے دین یہی رکھا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ یہ جو کلر وغیرہ ہے نا، یہ سب کے سب زائل ہونے والی چیزیں ہیں۔ میک اپ زائل ہو جاتا ہے، اس کو کیا کریں گے؟ آپ 10 دن تو کسی کو رکھ نہیں سکتے میک اپ کی حالت میں، ظاہر بات ہے چند گھنٹوں کے بعد انسان نے منہ وغیرہ دھونا ہوتا ہے، تو جو کچھ اس کے اوپر کلر چڑھایا وہ تو سب کے سب چلا گیا، اوریجنل اللہ جو نیچے سے شکل ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، یہ جتنے بھی کلر ہم جس کلر کے پیچھے مرتے ہیں نا، یہ سب کے سب زائل ہونے والی چیزیں ہیں۔ انسان کے ساتھ ان میں سے ایک بھی چیز ثابت نہیں رہتی۔ مجھے ایک کلر بتاؤ جو انسان اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ آج جا کر وہ تعلیم کا کلر انسان کے ساتھ رہتا ہے، جو اس انسان نے جس کلچر میں وہ اپنے آپ کو اس نے ڈالا ہوا وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ نہیں جاتا۔ ہوتا کیا ہے پھر؟ جب مرد اور لڑکی کے آپس میں ذہنی مطابقت نہیں ہوتی، خود دنیا جہان کے اگرچہ کرتا ہو نا، اپنے سب بدماشیاں کرے، لیکن توقع یہ رکھتا ہے کہ میری بیوی 5 وقتہ نمازی ہونی چاہیے، وہ میری فرما بردار ہونی چاہیے، فلانا ایسا ہونا چاہیے، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میں کیا ہوں۔
یعنی میں کیا ہوں، مجھ پر بھی کوئی دین کا رنگ ہونا چاہیے، وہ نہیں، میرے ساتھی وہ بالکل دین کے مطابق ہو. پھر یہاں سے چون چون شروع ہوتی ہے، اور یہی آہستہ 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 گھر کا سکون اور امن کو تباہ کر دیتی ہے. کیوں؟ کہ ہم نے اللہ کا رنگ نہ اپنی شخصیت پر چڑھایا، نہ جس کو اس کو پہلے دیکھ لیا کہ میری جو زندگی کا رفیق اور ساتھی ہوگا اس پر اللہ کا رنگ چڑھا ہونا چاہیے. پھر ہوتا کیا ہے، یا تو بغیرتی کی زندگی گزارتے ہم ساری زندگی بغیرت بن کر، جن پنجابی میں کہتے ہیں نا لیلا بن کے، اب بغیرت بن کر زندگی گزارتا ہے وہ انسان. یا پھر یہ ٹوٹ جاتے ہیں یہ چیزیں. یہ ساری باتیں پتہ ہے کبھی انسان نے سوچا یہ کیوں ہیں؟ یہ اس لیے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں نا، وہ ساری چیزیں زائل ہونے والی ہیں، وہ سب چیزیں عارضی ہیں. ساری ویسٹرن ایجوکیشن کی ساری فلسفی، پوری بلڈنگ جس کے اوپر کھڑی ہے وہ نفس پرستی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ان کی فلسفی کیا ہے، فائنل الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ یہی ہوگا نا، پیسے کمائیں گے، زندگی بڑی آرام کی گزاریں گے. اگر یہ ہے، اور ہوتا کیا ہے جب یہ پیسہ آ جاتا ہے نا، یہی لوگ پھر خودکشیاں کرتے ہیں. روزانہ ہم دیکھتے ہیں زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستی وہی پائیدار ہے جس کی بنیاد دین ہوگی، رشتہ وہی پائیدار ہے جس کی بنیاد دین ہوگا. جس پر دین کا رنگ چڑھا ہوگا وہ دوستی بھی پائیدار ہے، جس کے اوپر دین کا رنگ چڑھا ہوگا وہ رشتے بھی پائیدار ہیں. جہاں پر دین نہیں ہے نہ وہاں پر نہ دوستیاں چل سکتی ہیں، کیونکہ دوستی بھی خود غرضی کے اوپر ہوتی ہے اور یہ رشتے بھی خود غرضی پر ہوتے ہیں. یہ زیادہ دیر نہیں چلتے، آخر کار پریشانی ہوتی ہیں، یا کوئی ایک یا رو رو کر ساری زندگی تباہ و برباد کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، اور یا پھر جیسا کہ پہلے میں نے عرض کر دیا سمجھوتا کر کے اڑتا رہتا ہے گھر میں بیٹھ کر، یا اپنے ضمیر کو مار دیتا ہے. تیسرا یہ بھی ہے، کبھی کئی بے شمار لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ضمیر کو مار دیتے ہیں. ان کی یعنی بیوی ساؤں کسی غیر کے ساتھ جو مرضی کرتے رہے اس کو دیکھتا ہی نہیں، ادھر منہ کر لیتا ہے. مار گیا نا، ضمیر اپنا مار لیا نا. یہ بے ضمیرے لوگ ہو جاتے ہیں، ضمیر اپنا ڈیڈ کر لیتے ہیں، اور یہ بھی ضمیر پر چلتی پھرتی لاشیں ہوتی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپناؤ، یہ دنیاوی رنگوں کے پیچھے مت بھاگو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اور فرمایا یہ کہو ہم اللہ ہی کے عبادت گزار ہیں. رنگ ہے یہ کہنے سے نہیں ہے، تمہاری حرکات و سکنات سے پتہ چلتا ہے کہ تم کون ہو. وضع میں تو تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود. یہ ہے وہ بیچارہ مسلمان جسے دیکھ کر شرمائے یہود. اقبال نے آئے سے کوئی 100 سال پہلے کہا تھا، اگر تمہاری شکلیں دیکھیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود. تمہاری ہر حرکتیں کرتوتیں یہودیوں عیسائیوں والی ہیں، اور کہتے ہو ہم مسلمان ہیں. بلکہ وہ تو پھر ان کے کچھ اصول ہیں نا، تم نے وہ اصول بھی نہیں اپنے ہوئے. انہوں نے پھر کسی نہ کسی اصول کے اوپر چلتے ہیں. یہ واحد ہماری قوم ہے. میں نے پہلے کئی بار عرض کیا، کوئی دنیا کی قوم ہے جو مسلمانوں کو کاپی کرتی ہو. ایک اس زمین پر بدھسٹ ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، باقی بھی چھوٹے چھوٹے لوگ فرقے ہیں. ایک مجھے بتاؤ جو کسی مسلمان کی کسی ایک چیز کو کاپی کرتا ہو، ایک کو. بھائی یہ ہے یہ لوگ مسلمانوں کو کاپی کر کیسے ہیں. اور یہ زمین پر بسنے والے جتنے لوگ ہیں ان میں سے ایک بتاؤ کہ جس کے مسلمان کاپی نہ کرتا ہو. ساری شادیاں پر کشمیر آزاد کرائیں گے تو جتنے کپڑے سارے ایسے ہندوؤں کی کاپی کرنے، سارا پیسہ انڈیا نو دینے کہ نہیں دینے.
یہ شکلیں دیکھو، یہ مثلا ہماری پورا قرآن و سنت میں ہماری یہ شکل ہے جو قرآن و سنت نے بیان کی ہے، جو آج ہم نے شکلیں بنائی ہوئی ہیں، یہ ہماری شکل ہے یا غیروں کی شکل ہے؟ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا، دنیا کی ایک قوم مجھے بتا دو کہ وہ مسلمانوں کی کاپی کرتی ہو، وہ غلط ہو کر بھی خوددار ہیں، اور ہم صحت حق کا دعویٰ دار ہو کر بھی خوددار نہیں ہیں۔ ہمیں سکون ہی نہیں ملتا کہ جب تک غیروں کی کاپی نہ کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کام سے باز آ جاؤ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ سے، وہ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ امن، سکون، صحت، سلامتی، کامیابی اسلام میں ہے، عزت آبرو اسلام میں ہے، اسی میں تمہاری عزت ہے اگر تم سمجھو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔